علی بھائی، اگلا سوال ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ جن چیزوں کے سبب انسان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا وہی چیزیں نعمت کی شکل میں جنت میں جنتیوں کو دی جائیں گی؟ قابل عذاب چیزیں ہی انعام کے طور پر دیا جانا ایک مضحکہ خیز عمل لگتا ہے۔ بڑا تگڑا آپ کا سوال ہے جی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال یہ کہ یہ بہت آپ نے جو بات کی ہے نا سوائے آخری جملے کے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن کاموں سے روکا ہوا ہے وہی کام جنت میں انعام کے طور پہ آپ کو ملنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، جن جن چیزوں سے روک دیا ہوا ہے تو سر وہ روکا اسی لیے ہے کہ تھوڑی دیر صبر کر لو، تمہاری انسٹنکٹ میں ان ساری چیزوں کی محبت میں نے ڈال دی ہے، لیکن اس کو پورا کرنے کا موقع یہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے۔ دنیا میں میری مان کے نا اپنی انسٹنکٹ کے خلاف چلو، تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو، روزہ کھل جائے گا۔ یہ دنیا میں بھی ہم نے ایک بڑا روزہ بھی رکھا ہوا ہے جس میں ہم نے حرام سے بچنا ہے، اور اس کی افطاری جنت میں ہوگی۔ روزے کے دوران آپ کھا پی سکتے ہیں، تو روزے کے بعد کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ اس لیے کھاتے پیتے ہیں کہ بس اب وہ اللہ نے جو آزمائش تھی وہ ختم کر دی۔ اس طریقے سے دنیا میں اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہوا ہے یہ ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی، لیکن یہ لال اس کے لیے ہوں گی جس نے روزہ رکھا ہوگا، اسی کی افطار ہوگا، کھوجے کا تو نہیں ہوگا، اس کی تو پھینٹی لگ جائے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی، اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی، پھر ولیعوذ باللہ تعالی اللہ کی مرضی کی ہوگی، جو اللہ کے وعدے ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ جو میرے نافرمان ہیں میں انہیں عذاب دوں گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سورہ آل عمران میں بھی ہے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اور اس کے بعد کافی چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے انسان کے لیے، یعنی دنیا کی جو اٹریکٹفل چیزیں ہیں ان میں سے عورتیں ہیں، مال ہیں، بیٹے ہیں، سونا چاندی کے یعنی ڈھیر ہیں، اور نشان زدہ گھوڑے ہیں، برانڈڈ کاریں ہیں آج کل کے دور میں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ڈال دی ہے، لیکن یہ محبت اللہ کو کراس نہ کر جائے، لمیٹڈ رہے۔ ان لمیٹڈ ہوگی جنت میں، جنت میں زندگی بھی ان لمیٹڈ ہے، نعمتیں بھی ان لمیٹڈ ہے، یہاں تو پابندی ہے آپ کے اوپر چیزوں کی۔ تو یہ اللہ نے اس لیے رکھی ہیں کہ آپ کو جنت کی قدر ہی تب آنی تھی کہ جب آپ کے دل میں ان چیزوں کی طرف رغبت پائی جاتی ہو۔ اگر آپ کو پیاس ہی نہ لگے تو ٹھنڈے پانی کی رغبت کیا ہوگی؟ پیاس کے بعد ہی قدر آئے گی۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو اٹریکٹفل تھیں وہ رکھیں، اس کے بعد اللہ نے آزمایا اس حد کو کراس نہیں کرنا، یہ حد کو کراس کرنے کا موقع تمہیں دوں گا اور ہمیشہ کے لیے دوں گا، بس تھوڑا سا روزہ رکھ لو، آخرت میں افطار کروا دوں گا، اور جب وہ افطار ہوگا تو پھر آپ جو مرضی کریں۔ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے نا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا۔ پھر نبی علیہ السلام نے سورہ السجدہ کی آیت تلاوت کی کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نعمتیں جنت میں چھپا کے رکھی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی جو خواہش ہے نا انسان کی، نمبر 1 یہ ہے کہ مجھے موت نہ آئے، نمبر 2 مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، نمبر 3 میں بوڑھا نہ ہوں، ہمیشہ انجوائے کرتا رہوں ینگ ایج۔ یہی ہے نا 3 خواہشات۔ اگر یہ 3 چیزیں دنیا میں آپ کو مل جائیں تو سر خدا کو پھر کس نے رسپانس کرنا ہے؟ آپ سے میں بھی پوچھ لیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی مصیبت پریشانی نہ آئے، آپ بوڑھے نہ ہو اور آپ کو موت بھی نہ آئے تو خدا آپ کی ضرورت ہی نہیں۔ اور خدا میں یہی کوالٹیز ہیں کہ اس کو موت نہیں آتی ہے، اس پہ کبھی زوال نہیں آتا، اس لیے خدا کسی کا محتاج نہیں ہے نا۔ ہماری ضرورت خدا ہے لیکن ہم خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں، اور جنت میں آپ کو یہ تینوں خواہشات اللہ نے جنت پہ جاتے ہی جو آپ کو پہلے سمجھ لینا 3 جو تمغے ملنے ہیں نا وہ یہی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اعلان ہوگا جنتی ہو تو میں مبارک ہو، جنت میں انٹر ہوتے ہی آج کے بعد کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں میدان محشر میں لا کے قتل کر دیا جائے گا۔ جنتی خوش ہوں گے کہ اب موت آنی نہیں ہے، اور دوست کی کہیں گے وہ کاش میں موت آ جاتی۔ دوسری خوشخبری ملے گی، صحیح مسلم میں حدیث میں الفاظ ہیں، آج کے بعد کبھی بوڑھے نہیں ہو گئے، ہمیشہ جوان رہو گے۔
तीसरी खुशखबरी मिलेगी, आज के बाद कभी तुम बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। 30 साल उम्र होगी हर जन्नती की और 30 ही रहेगी। और चौथी खुशखबरी इतनी बड़ी है कि आज के बाद अल्लाह तुमसे नाराज नहीं होगा, हमेशा ही राजी रहेगा। यानी जन्नत में जो मर्जी करो, नाराजगी अल्लाह की हो ही नहीं सकती, क्योंकि जन्नत में यहां शराब हराम है, वहां शराब जायज है। आप कौन सी नाफरमानी दुनिया में छोड़ सकते हैं, वो जन्नत में मैं आपको गारंटी देता हूं आप कर सकते हैं। तो अल्लाह ने कहां से नाराज होना है? नमाज ही कोई नहीं। आप कहेंगे ना दुनिया में सबसे बड़ी नाफरमानी है कि मैं नमाज छोड़ दे, जन्नत में कोई नमाज नहीं है। कोई कहता है शराब सबसे बड़ी है, तो पिए सर जितनी मर्जी पिए। कोई कहता है औरत की तरफ रगबत है, तो सर जितनी मर्जी औरतें, ठीक हो गया। लेकिन ये रोजा इधर रखना पड़ेगा। और ये अल्लाह ताला ने वैसे आजमाइश में डाला है, इसमें कोई शक नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप रखा है। जन्नत तक पहुंचने के लिए बड़ी नागवारी आपको होगी, और दोजख को खुशनुमा चीजों से ढांप रखा है। यानी दोजख के ऊपर तो कड़गा लगा हुआ है, हर बंदे उधर बढ़ेगा, और जन्नत वाला बंदा सोचेगा 10 बार यार बड़ा औखा रास्ता, एक कौन कर सकता है। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में। इसकी एक्सप्लेनेशन एक हदीस है अबू दाऊद में, सुन निसाई के अंदर, सुन इब्न माजा में, बड़ी डिटेल हदीस है। ये सारी हदीसें आपको मिशकात की तीसरी जिल्द में जन्नत वाले चैप्टर मिल जाएंगी। वो बड़ी मजे की हदीस है कि अल्लाह ताला ने जब जन्नत को पैदा फरमाया ना, तो हज़रत जिब्राइल को कहा जरा जन्नत देख के आओ। वो आयो, कहते हैं या अल्लाह क्या बात है, मुझे तो नहीं लगता कोई बंदा सर धड़ की बाजी ना लगा दे जन्नत में पहुंचने के लिए। मुझे लगता है ये सारे लोग ही जन्नत में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जगह ही बड़ी जबरदस्त है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा। फिर अल्लाह ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप दिया। दुनिया में नमाजों की मुशक्कत, बीवी बच्चे माँ बाप के साथ उसने सलूक की मुशक्कत, हलाल और हराम के फर्क की मुशक्कत, रोजों की मुशक्कत, कितनी मुशक्कतें हैं, शरीयत की पाबंदियां। अल्लाह ने फरमाया आप जाके जरा जिब्रील देखो। वापिस है, उन्होंने कहा अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मुझे नहीं लगता कोई बंदा जन्नत में पहुंचने में कामयाब होगा, इतनी हर्डल्स रख दी है तूने। अल्लाह ने फरमाया अच्छा आप दोजख को देखो। दोजख के कहते हैं या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम कोई बंदा भूल के भी कोशिश नहीं करेगा कोई ऐसा काम करे कि इधर आए, ये तो बड़ा अजाब है। फिर अल्लाह ताला ने दोजख को ढांप दिया दुनिया की खुशनुमा चीजों से, अट्रैक्टफुल चीजों से, शहवात से। कहा जिब्राइल आप देखो। देख के उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे नहीं लगता कोई बंदा दोजख से बच पाएगा, क्योंकि हर रास्ता ही दोजख की तरफ ले जाने वाला है, जितने भी अट्रैक्टफुल, जो हमारी इंस्टिंक्ट में अट्रैक्टफुल है। लेकिन सर थोड़ा सा रोजा रख ले सब कुछ खत्म हो जाएगा। सही मुस्लिम में हदीस है अल्लाह ताला दुनिया में जिसने याशी की जिंदगी गुजारी होगी ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ना उसको बुलवाएगा और कहेगा फरिश्तों जरा इसे एक फेरा लगाओ ना दोजख का, क्योंकि दुनिया में बड़ा कहा गया था एक ही फेरा लगना है, कहते ना लोग। सूरह फुरकान में अल्लाह फरमाता है कि दोजख थोड़ी देर के लिए हो या ज्यादा देर के लिए बड़ी बुरी जगह है रहने की। ये मुसलमान है जो बदमाशी के साथ कहता खैर एक फेरा ही लगेगा, और हालत इसकी ये है कि मोमबत्ती के फ्लेम में 10 सेकंड के लिए ये हाथ नहीं रख सकता। और बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि आखिरत की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है, और जिसकी ये औकात है कि वो दुनिया की आग के ऊपर सिर्फ हाथ नहीं फ्लेम के ऊपर रख सकता, वो आग के अंदर जलने के लिए तैयार हो जाए। तो ये कहानी सिर्फ अपने आप को कराई नहीं है इन्होंने। दुनिया में किसी कहा जाए ना कि फजर छोड़ने में फजर से जोर तक 10 बाई 10 के ऐसे कमरे में आपको कैद किया जाएगा कि जिसमें 100 कोबरा सांप होंगे, 100 बिच्छू होंगे, 100 अजदे होंगे, लेकिन एक ही फेरा लगेगा एक नमाज के पीछे, फजर के पीछे फजर से जोर, जोर के पीछे जोर से असर, और जितने दिनों की नमाजें हैं उतने दिन लगेगा। कुछ सोच सकता है? इसलिए कि हमने इमेजिन किया हुआ है दुनिया नकद है ना, आखिर में कहते खैर हो यार एंड ते छाड़ ही देगा ना, कहानी एडा सौखा काम नहीं है। अच्छा वो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, अल्लाह मारेगा जरा इसको लगाओ ना दोजख का एक फेरा, जिसने दुनिया में बड़ी याशी की है। जब वो फेरा लगा के आएगा ना, एक फेरा सिर्फ, अल्लाह पूछेगा हाँ भाई कोई दुनिया में खैर देखी तूने? और कहेगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैंने तो दुनिया में कोई खैर का एक दिन भी नहीं गुजारा। वो पूरी जिंदगी की याशी काफूर हो जाएगी एक फेरे पे। फिर अल्लाह ताला एक मुफलिस बंदे को बुलाएगा जिसने दुनिया में हलाल और हराम की तमीज करके डर डर के जिंदगी गुजारी होगी। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जरा इसका साफ किताब तो बाद में करते हैं, जरा जन्नत का एक फेरा लगाओ। जन्नत का फेरा लगा के अल्लाह ताला कहेगा दुनिया में कोई मुश्किल, कहेगा या अल्लाह कोई मुश्किल नहीं, दुनिया पूरी तकलीफ में काटी होगी, लेकिन वो एक फेरा वो सारी की सारी दुनिया की तकलीफ को काफूर कर दे। यहां पे भी जो लोग पोजीशन होल्डर्स हैं, ठीक है, तो हम खुद भी यानी रहे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इतनी मेहनत से पढ़ते थे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, जब पोजीशन आती थी तो हमें अपनी वो
آج تو مجھے وہ راتیں بھی یاد نہیں ہے جو ہم نے تکلیف کی کاٹی ہوئی ہیں، بلکہ یاد بھی نہیں کہ کبھی جو ہے وہ پڑھائی لکھائی کر کے تو کدھر تک. کیوں جی عارف صاحب، یہ میرے سینئر ہے نا یونیورسٹی میں، ان کو پتہ ہے کہ جو یعنی کتنا مشکل پڑھائی والا معاملہ ہوتا تھا. تو لیکن آج ہمیں یاد بھی نہیں ہے، کیونکہ جب اینڈ رزلٹ مل جاتا ہے نا آپ اس پرانی تکلیف کو بھول چکے ہوتے ہیں. یہی آخرت کے معاملے میں بھی ہوگا کہ دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں رہے گی. اسی لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں تو یاشی نہیں ہوتی سر. قید خانہ اس لیے کہ آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے. تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جس سے دنیا میں روک دیا ہے. دنیا میں اس لیے روکا ہے کہ یہ وہ آزما رہا ہے آپ کو، آپ کے انسٹنکٹ میں اس کی محبت ڈال دی ہے، اٹریکشن ڈال دی ہے. اگر آپ کی اٹریکشن نہ ہوتی تو میرے بھائی آپ کو جنت میں انعام ہی نہیں تھا لگنا. پیاس ہی نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کی قدر کیسے آتی؟ اور وہ پابندیاں لگا دی. اور سر اس حوالے سے میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں. آیات تو سر اس کے اوپر اتنی ہے کہ میں گھنٹوں فی البدی بول سکتا ہوں. میرا مسئلہ نمبر 50 ہے، دنیا کی مذمت، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. وہ آپ اگر دیکھیں اس میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس پہ 11 آیات کور کی ہیں اور 17 حدیث بخاری اور مسلم سے، جن میں نے ایک آیت یہ سورہ الزخرف کی بھی کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب و غریب قرآن میں، جب میں نے یہ پہلی دفعہ آیت سنی تھی نا میں ہل گیا تھا کہ قرآن کس لیول کے اوپر جا کے چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے. قرآن پاک میں چند حیران کن آیات میں سے یہ، اب آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے یہ آیت سن کے. سورہ الزخرف، زخرف کہتے ہیں سونے کو، گولڈ کو. اس کی آیت نمبر ہے 33 آنورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے. ہائے 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 ہائے، دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے خدشہ تھا کہ دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ سارے ہی میرے منکر بن جائیں گے اگر میں دنیا والا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ایکسپوز کر دیتا. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری انسانیت ہی ایک واحد امت اللہ کی منکر بن جائے گی. لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ہم رحمان کے کفر کرنے والے لوگوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے، ان کے گھر اور ان کے گھروں کی جو سیڑھیاں ہیں نا وہ چاندی کی بنا دیتے اور ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے کہ بھی جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کا پورا گھر چاندی کا، یاشی کرے. تو سارے نے کہنا تھی یہی کریے. اللہ میں ہمیں یہ خدشہ تھا کہ ساری کافر ہو جاؤ گے. کسی نے چوپدہ روزہ نہیں رکھنا. آگے چلیں. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے جو گھر ہیں، گھروں کے دروازے اور وہ جو ان کے تخت جن پہ وہ تکیے لگاتے ہیں سب کے سب یعنی چاندی کے، وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بنا دیتے. سونے چاندی کے مکان ہو جاتے لوگوں کے. جو کافر ہونے کا اعلان کرتا نا ساتھ ہی اس کا مکان سونے کا بن جاتا. ویسے آپ امیجن کر لیں آج جو لوگ یہاں پہ اپنا مذہب بدل کے دوسرے ملکوں میں جا کے پولیٹیکل اسائلم لے لیتے ہیں، ان سے یہ بعید تھا. اللہ تعالیٰ ہمارا اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری کافر بن جاؤ گے تو ہم کہتے ہیں کہ جو کافر ہے اس کے گھر سونا چاندی کا، اس کی چھتیں، گھر سب کچھ یاشی کرو. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ سب نعمتیں دنیا کا متاع ہیں. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت یاد رکھنا صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے اللہ کے ہاں. دنیا میں تو نیک آدمی امیر ہو بھی سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، مفلسی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، یاشی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آخرت آپ کے اختیار میں ہے، دنیا اللہ کے اختیار میں ہے. دنیا سے مراد جو آپ کی ڈیسٹنی میں معاملات ہوتے ہیں، آخرت اللہ کے جو رکھی ہے وہ آپ کے اختیار میں رکھ دی ہے. آپ آخرت کامیاب کروا سکتے ہیں. دنیا میں کوئی کتنی محنت کر لے الٹیمیٹلی ناکام تو ہو سکتا ہے نا وہ، لیکن دنیا میں آپ اللہ کے لیے محنت کر لیں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کوئی ناکامی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا. مومنین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کرے گا. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو، ان کے ماننے والوں کو قیامت دن رسوا نہیں ہونے دے گا. تو سر آخرت آپ کے ہاتھ میں ہے، بنائیں، مایوس نہ ہو. مایوسی سے جو چیز آپ کو چھڑواتی ہے وہ اللہ کا تصور ہے.
دنیا میں کوئی ناکام بھی ہو جائے, فٹ پاتھ پہ لاوارث لاش اس کی پڑی ہو, کوئی دفنانے والا نہ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے تو وہ جنت میں پہنچ چکا. اور دنیا میں کسی کے لیے بہت مہنگا مقبرہ بنا دیا جائے, اس میں ایئر کنڈیشن بھی کوئی لگوا دے, اس کے لاش میں تعفن ہونے سے نہیں اس کو روک سکتا. لاش بھی کوئی تعفن ہونے سے روک بھی لے, اس پہ جو عذاب جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ کوئی ٹال نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. آخرت آپ اپنی مرضی کی کر سکتے ہیں اگر دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں, لیکن اگر آپ نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری سر پھر ولیعوذ باللہ تعالی اتنا سخت معاملہ ہونے والا ہے. میں اس پہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا, میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 196, میری زندگی کا اہم ترین لیکچرز میں سے. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. ایک دفعہ وہ لیکچر دیکھ لیجئے گا. قرآن پاک کی کئی آیات میں نے اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ کور کی. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. یہ قرآن کی آیات ہے کہ دوست کی جب دوزخ میں پہنچے گا نا تو کہے گا کاش ایک موقع مجھے مل جائے کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں. زندگی ایسا خطرناک جوا ہے کہ اس سے بڑا خطرناک جوا کوئی نہیں ہے. دنیا میں آپ کو جوا ہار بھی جائیں, یعنی میں اس دوسرے معنوں میں کہہ رہا ہوں, جائز نہیں ہے, تو جیتنے کے پھر بھی چانسز ہیں. زندگی کی بازی جو ہار گیا نا, وہ ادھر تو نہ سپلی ہے نہ آپ دوبارہ پیپر دے سکتے ہیں. جو جیت گیا وہ جیت گیا, جو ہار گیا وہ ہار گیا. اس لیے کہا گیا قرآن پاک میں یوم التغابن, جیت اور ہار کے فیصلے کا دن ہے قیامت کا دن. ٹھیک ہے, بہت سیریس معاملہ ہے, بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کو اپنے دماغ پہ سوار کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 1 ارب روپیہ کسی کے پاس ہو اور اسے کہا جائے کہ 1 روپیہ اس میں سے مجھے دے دو, باقی تم رکھ لو, وہ فائدے میں ہے یا وہ شخص جو کہ میں نے 1 روپے کی حفاظت کرنی ہے چاہے ارب روپیہ باقی مجھ سے جاتا رہے, وہ عقل مند ہے. تو سر دنیا کی زندگی تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے اربوں سال کی زندگی کے مقابلے پہ, یہ 1 سال بھی نہیں بنتا, اور یہ تو قیامت کے مقابلے میں 3.5 منٹ کی زندگی ہے. قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے, اور اگر ایوریج لائف آپ کی 60 سال بھی لگائی جائے, 60 سال کا کمپیریزن قیامت کے دن کے ساتھ 3-3.5 منٹ بنتا ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے, اس کے ساتھ جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی ہے, اور آخرت انفینٹ لائف. یہ میری باتیں ان لوگوں کو زیادہ سمجھ آ رہی ہوں گی جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہوئی ہیں, تھوڑی بہت تو میری بھی ہو گئی ہے. جو 60 پلس ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 60 سال عمر دے دی اس پہ اللہ نے حجت تمام کر دی, اس کا کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہے گا اللہ کے پاس. ویسے تو 40 والے کا بھی نہیں ہے, لیکن 60 والے کا کیا پتر تو گل بھی نہیں کرنی. تھوڑے سن سمجھنے کے لیے, بات پہنچانے کے لیے تو بات سمجھ سکتا تھا. تو لیکن یہاں میں یہ دیکھا ہے جو کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو ہی اس کی وہ خواہشات جوان ہوتی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہونا, وہ کہے گا تیسری بھی آ جائے, اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. کتنے سخت الفاظ ہیں. پھر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بخاری مسلم دونوں میں آپ نے تلاوت کی, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ آپ نے آیات تلاوت کی, پھر آپ نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. اوے تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا, باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے. تو آپ کا مال کون سا ہے؟ نمبر 1 جو آپ نے کھا پی لیا اور جو پہن لیا, اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا, وہ آخرت میں اللہ نے 700 گنا کر کے اس سے بھی زیادہ لٹانا ہے. اور ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں. جو 3 دوست ہیں, 2 دوست انسان کے قبر تک جاتے ہیں, ایک ہی قبر کے اندر جاتا ہے, وہ 2 واپس آ جاتے ہیں, اس کا مال اور اس کی اولاد واپس, اعمال ساتھ جاتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار ہے. سر وہ جو آج حدیث بھی ہے سورہ تحریم میں, بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, حضرت عمر حضور کو ملنے کے لیے گئے, جسم پہ چٹائی کے نشانات تھے, رونا شروع کر دیا کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں, اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے اس فقر کی زندگی میں. آپ فرمایا لگتا ہے عمر تیرے پہ حقیقت دنیا کی ابھی بھی نہیں کھلی. حضرت عمر پہ اس بات پہ ڈانٹ, یار یہ حضرت عمر کی خواہش
कितनी मासूमाना सी ख्वाहिश थी कि यार मेरी नबी के जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पे कपड़ा तो कम से कम होता, बिस्तरा तो एक नरम होता, कपड़ा भी नहीं था तभी जिस्म पे चटाई के निशान देखे। इस मासूमाना ख्वाहिश पे भी डांट पड़ गई कि यार तुझे दुनिया की समझ नहीं है, ये भी क्या तू नहीं चाहता कि कैसरो किसरा दुनिया के मजे लुटे और आखिरत की सादत। ये ट्रेनिंग नबी इस्लाम ने सहाबा इकराम की थी। लेकिन ये अजीब मामला है कि जिस दीन में इतना ज़ुहद हो, दुनिया को 3 तलाकें दी हुई हो, उस दीन के मानने वाले दुनिया के कुत्ते बन चुके हुए हो और वो माल कमाने के लिए कुछ भी कर जाए, बड़ी हैरानकुन बात है। जिनके पैगंबर की इतनी ज़ुहद की तालीमात हो, उन्होंने इतना कुछ सिखाया हुआ हो। ये तो एक ऐसा टॉपिक है ना ख़त्म होने वाला है, इस पर घंटों बोला जा सकता है। मैं इसी पे इक्तफा करता हूँ कि यकीनन अल्लाह ताला ने जो नेमतें दुनिया में रखी हैं और उन नेमतों को बड़ा लिमिटेड रखा है और कई मामलात में रोक दिया है, वो इनाम के तौर पे मिलेंगी। तो ये रोज़ा इंशाल्लाह जन्नत में जाके इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंशाल्लाह।